بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم عزیز طلباء، پنج گنج کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ فصل چہارم سے ہے، چوتھی فصل، باب صوم کے تحت جو چوتھی فصل ہے، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ فصل چہارم در تصغیر، چوتھی فصل جو ہے وہ تصغیر کے بیان میں ہے۔ تصغیر کسے کہا جاتا ہے؟ کسی چیز کی حقارت یا چھوٹائی یا محبت وغیرہ پر دلالت کرنے کے لیے فاعل، فاعل، اسی طرح فاعل کے وزن پر جو لایا گیا ہو اس کو مصغر و تصغیر کہا جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے 3 اوزان بیان کیے ہیں، مصغر کے 3 اوزان ہے۔ پہلا ہے فاعل، دوسرا ہے فاعل، اور تیسرا ہے فاعل۔ تینوں کی وضاحت بھی بیان کی ہے۔ دیکھیں آپ، فصل چہارم در تصغیر، چوتھی فصل تصغیر کے بیان میں ہے۔ مصغرہ سہ بنا است، مصغر کے 3 اوزان ہیں، یعنی تصغیر کے 3 اوزان ہیں، فاعل و فاعل، فاعل۔ اما فاعل، رہا فاعل جملگے ثلاثی را باشد، جو ہے یہ ثلاثی کے لیے ہوتا ہے، تمام ثلاثی کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے فاعل کا۔ جیسے کہتے ہیں کلب، اس سے تصغیر کلیب، رجل، رجیل، فاعل کے وزن پر۔ تو فاعل کا جو وزن ہے یہ ثلاثی کے لیے ہوتا ہے۔ اب رہا فاعل اور فاعل، تو یہ کس کے لیے ہوگا؟ تو وہ بھی بیان کر دیا ہے کہ فاعل جو ہے یہ رباعی باشد، یہ رباعی کے لیے ہوتا ہے، و مشابہ رباعی و خماسے را ہم باشد، کہ ایک تو یہ رباعی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح مشابہ رباعی جو رباعی کے مشابہ ہو، اور اسی طرح جو ہے خماسی کے لیے ہوتا ہے۔ مشابہ رباعی اور مشابہ خماسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ، فاعل رباعی باشد، رباعی کے لیے ہوتا ہے، اور اسی طرح مشابہ رباعی و خماسی راہم باشد، مشابہ رباعی اور مشابہ خماسی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ چوں جیسے جعفر، اس سے آئے گا جعیفر، درہم، دریہم، تو یہ رباعی کی مثال ہے، اور منزل، منیزل، یہ مشابہ رباعی کی مثال ہے، منیزل فاعل کے وزن پر۔ اور اسی طرح اکحل، اکیحل، اسی طرح جدول، جدیول، یہ تمام مثالیں جو ہیں مشابہ رباعی کی ہے۔ اور مشابہ خماسی کی مثال سفرجل سے سفیرج، تو مشابہ خماسی کی مثال ہے یہ۔ چلیے، تو اب کہتے ہیں کہ وہ حرف آخر از خماسی در تصغیر بیفتد، چنانچہ در جمع تکسیر۔ کہتے ہیں کہ خماسی سے آخر حرف کو تصغیر میں گرا دیتے ہیں، جیسا کہ جمع تکسیر میں، کہ جب جمع تکسیر لاتے ہیں خماسی کی تو جس طرح جمع تکسیر میں گرا دیتے ہیں، تو اسی طرح جب تصغیر لائیں گے تو تصغیر میں بھی جو ہے خماسی سے آخر حرف کو حذف کریں گے، گرائیں گے۔ جیسے کہ سفر جلون ہے تو کیا آیا؟ سفیرج آیا، گر گیا لام۔ اسی طرح خماسی میں جس طرح ہوتا ہے کہ جحمرشن ہے تو جمع کیا آئی؟ جہامر، شین کو گرا دیا۔ تو جس طرح خماسی میں ہوتا اسی طرح تصغیر میں بھی ہوتا ہے۔
حرف آخر از خماسی در تصغیر بیفتد، اور آخر حرف کو خماسی سے تصغیر میں گرا دیتے ہیں، چنانچہ در جمع تکسیر جیسا کہ جمع تکسیر میں کرتے ہیں۔ وفعیل کلمہ را باشد کے چہارم میں او حرف مد و لین باشد۔ فعیل فعیل ہو گیا، فعیل ہو گیا۔ اب جو فعیل ہے یہ کس کے لیے آئے گا؟ تو کہتے ہیں یہ ایسے کلمے کے لیے ہوتا ہے کہ جس کا چوتھا حرف مد و لین ہو، جس کا چوتھا حرف مد و لین ہو تو یہ اس کلمے کے لیے آتا ہے۔ ہاں تصغیر اس کلمے کی تصغیر کے لیے آتا ہے۔ جیسے مفتاح، چوتھا کلمہ حرف مد و لین ہے تو اس کی جو تصغیر آئے گی وہ مفیتح نہیں آئے گی اور نہ مفیتح آئے گی، بلکہ مفیتیح، فعیل مفیتیح، بالکل۔ ہاں اسی طرح عصفور ہے، چوتھا کلمہ حرف مد و لین ہے تو اس کی بھی آئے گی عصیفیر۔ اسی طرح قندیل کی قنیدیل، اس طرح سے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ تو فعیل ایسے کلمے کے لیے کہ جس کا چوتھا حرف مد و لین ہو تو یہ ایسے کلمے کی تصغیر کے لیے آتا ہے۔ دیکھیں واز مؤنث سماعی آنچے سے حرف باشد تا زیادہ کنند در تصغیر وے، اور مؤنث سماعی سے آنچے جو کچھ سے حرف باشد تین حرفی والا ہو، تا زیادہ کنند تا زیادہ کرتے ہیں، در تصغیر وے اس کے تصغیر میں، یعنی مؤنث سماعی جو تین حرف والا ہو اگر ہم اس کی تصغیر لائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے تصغیر کے آخر میں تا بھی زیادہ کرتے ہیں۔ جیسے شمسن مؤنث سماعی ہے، تصغیر لائیں گے شمیسن ہوگا، لیکن کہتے کیا ہے کہ تا بھی زیادہ کر دیں گے تو ہو جائے گا شمیستن۔ اسی طرح دار مؤنث سماعی ہے تو لائیں گے تو ہو جائے گا دویرتن، تا آخر میں بھی بڑھا دیں گے۔ چلیے، اور مؤنث سماعی سے کہ جو تین حرف والا ہو تا زیادہ کرتے ہیں اس کے تصغیر میں، چوں شمسن جیسے شمسن و شمیستن و دارن و دویرتن۔ بسیار باشد کہ حرف ہائے زیادت از کلمہ حذف کنند پس تصغیر کنند و آرا تصغیر ترخیم گویند، چوں اظہر و زہیر و حارث و حریث۔ دیکھیے بھائی، یعنی کلمے کے وہ زیادہ حروف، کلمے میں جو زیادہ حروف ہوتے ہیں تو جب کہتے ہیں کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کلمے میں جو زیادہ حروف ہوتے ہیں تو پہلے اس کو حذف کرتے ہیں اور پھر تصغیر کرتے ہیں، اور ایسی تصغیر کو تصغیر ترخیم کہا جاتا ہے۔ یعنی کلمے میں زیادہ حروف ہو تو ان زیادہ حروف کو پہلے حذف کریں پھر تصغیر لائیں تو ایسی تصغیر کو تصغیر ترخیم کہا جاتا ہے۔ جیسے اظہر ہے تو اس کی تصغیر زہیر ہے، حارث ہے اس کی تصغیر حریث ہے۔ بسیار باشد بہت زیادہ ہوتا ہے کہ حرف آئے زیادت از کلمہ، کہ کلمے سے زیادہ حروف حذف کنند حذف کر دیتے ہیں، پس تصغیر کنند حذف کرنے کے بعد پھر تصغیر جو ہے لاتے ہیں۔ وارا تصغیر ترخیم گویند، اور اس کو تصغیر ترخیم کہتے ہیں، جو اظہر و زہیر، جیسے اظہر سے تصغیر زہیر، حارث سے حریث۔ واما سہیل و کمیتن و مانند اور رہے سہیل اور کمیتن اور ان کی جیسی مثالیں تو موضوع اند برصورت تصغیر، کہ یہ صورت مطلب تصغیر کی صورت پر موضوع تو ہے لیکن تصغیر نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سہیل اور کمیت اور ان کی طرح اور بھی دوسرے مثالیں، تو اب کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تصغیر کی صورت پر تو آ جاتا ہے لیکن یہ خود جو ہے تصغیر نہیں ہوتے۔ تو سہیل، کمیت اور ان کی طرح دوسری مثالیں جو بھی ہو وہ تصغیر نہیں کہلائیں گے۔ تصغیر کی صورت پر جو ہے آنے سے
جو ہے یہ آئے ہیں، لیکن حقیقتاً تصغیر نہیں ہے، صرف تصغیر کی صورت پر ہے۔ چلیے بھائی اتنے سا سبق ہے۔